علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہمارا سبق نمبر جو 10 تھا بادشاہ کی آواز، اس میں ہم اس کو اچھی طرح سے ریڈ کر چکے، کمپلیٹ کر چکے، بک ورک اینڈ کوشچن آنسر۔ آج جو ہمارا آتا ہے اس میں دیکھیں گے سبق آگے۔ سبق تو نہیں ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے کہ آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا جانیں کہ یہ شیخ سعدی جو تھے یہ کون تھے، یعنی حکایت کہتے ہیں قصہ یا پھر کوئی واقعہ، ایسا واقعہ جس سے سبق ملے، یعنی سبق آموز واقعہ۔ حکایت کا مطلب ہے سبق آموز واقعہ۔ اور یہ شیخ سعدی جو تھے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے جان لیں ہم کہ شیخ سعدی کون تھے۔ شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز کے رہنے والے تھے۔ ایران آپ نے سنا ہوگا، عرب ممالک، اس کے بارے میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا ہے، اچھی طرح سے ایران کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دی ہے۔ تو ایران کا شہر شیراز، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ بہت بڑے محقق تھے۔ محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کھوجنے والے، مطلب ہر چیز کو تحقیق کر کے ہی مطلب اچھی طرح سے جان کر کے ہی اس کو آگے بتانا یا بھیجنا، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑے محقق اور مدبر بھی تھے۔ مدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے والے کو، یعنی کسی مسئلے پر بہت سوچ وچار کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو کہیں گے ہم مدبر۔ تو وہ محقق بھی تھے، مدبر بھی تھے، اور فلسفی بھی تھے۔ فلسفی یعنی جو فلسفہ لکھتے ہیں ان کو ہم فلسفی کہتے ہیں۔ حکیم بھی تھے، یعنی بہت اچھی حکمت جانتے تھے، اور دانشور تھے۔ دانشور کہتے ہیں عقل مند کو، اور بہت زیادہ ذہین اور عقل مند تھے، دانشور تھے۔ ان کی پوری زندگی کتابوں سے ہی چپکے رہنے سے، یعنی وہ پوری زندگی اپنی کتابوں سے ہی چپکے رہے۔ چپکے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ پوری زندگی وہ کتابوں کے مطالعے میں ہی لگے رہتے تھے، کتابوں کے پڑھنے میں ہی لگے رہتے تھے۔ اور کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ اس سے انہیں جانکاری ملے، ان کے علم میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو ان کے علم میں۔ انہوں نے فارسی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 2 بہت مشہور ہیں۔ یعنی فارسی زبان ہے، جیسے اردو زبان ہوتی ہے، ہندی زبان ہوتی ہے، انگلش زبان ہوتی ہے، اسی طرح سے فارسی زبان ہے۔ تو انہوں نے فارسی زبان میں کتابیں لکھی، لیکن ان میں سے 2 کتابیں جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ اور ان کتابوں کے کیا کیا نام ہیں میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی ہے۔ کیا کیا نام ہے؟ گلستان اور بوستان، یعنی گلستان اور بوستان، ٹھیک ہے۔ گلستان میں یعنی بہت سارے اچھی حکایت والی سبق آموز قصے ہیں، جو کہ آپ کا یہ جو آپ پڑھیں گے نا اس وقت حکایت شیخ سعدی، یہ بھی گلستان سے ہی لی گئی ہے، یعنی اسی کتاب میں سے یہ واقعہ آپ کا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ انہوں نے کہا بھی ہے، فرمایا ہے کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ وہ جو کرتے تھے میں ان سے پرہیز کرتا تھا۔ بتائیے بے ادبوں سے ادب کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ بے ادب تو جو ہوتے ہیں، جو بدتمیز ہوتے ہیں، وہ تو بدتمیزی ہی کریں گے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم نہیں کریں گے۔ اور جب ہم اس چیز کو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم نے وہ چیز سیکھ لی، جان لی کہ یہ چیز بری ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ جو بھی ہو رہی ہے یا جو بھی اپنا یہ کام ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، وہ ہم نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہم نے بے ادبوں سے ہی تو سیکھا کہ یہ برا کر رہے ہیں تو ہم نہیں کریں گے۔
تو ہم نے بے ادبوں سے ہی سیکھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے. جو وہ جو کرتے تھے میں ان سے پرہیز کرتا تھا. پرہیز کا مطلب نہیں کرتا تھا, تو میں ان کو نہیں کرتا تھا. اور یہ حکایت بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کس سے لی گئی ہے؟ یہ بھی گلستان سعدی میں سے لی گئی ہے. یہ حکایت بھی گلستان سعدی میں سے لی گئی ہے. یہ جو آپ پڑھیں گے اب جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ تو ان کا قول ہے. اقوال میں سے ہے ایک بات کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے. وہ جو کرتے تھے میں ان سے پرہیز کرتا تھا. یہ تو ان کا قول ہو گیا. اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ حکایت یہ بھی گلستان سعدی میں سے ہی لی گئی ہے. تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں. امید کرتی ہوں شیخ سعدی کے بارے میں اتنی جانکاری آپ کو میں نے دی ہے تو وہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا غور ضرور کریں گے اور ان کے بارے میں اور جاننے کی خود بھی کوشش کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. ان کی ایک حکایت کون سی ہے؟ شہد بیچنے والا. ایک آدمی گھوم گھوم کر شہد بیچا کرتا تھا. وہ بڑا ہنسمکھ اور خوش مزاج تھا. خوش مزاج جیسے ہر کسی سے ایک دم اچھی طرح سے ملنا، سلام کرنا، بات کرنا، اسے ہی خوش مزاجی کہتے ہیں. ہر خریدار سے وہ خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا. خوش اخلاقی سے یعنی کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسکرا کر بات کرنا، سلام کرنا، اسے ہی خوش اخلاقی کہتے ہیں. اس وجہ سے اس کے پاس خریداروں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. اس کی مقبولیت دیکھ کر ایک تنگ نظر شخص اس سے جلنے لگا. مقبولیت کہتے ہیں فیم، پرسدھی، یعنی وہ مشہور ہو گیا. تو اس کی مقبولیت دیکھ کر ایک تنگ نظر کہتے ہیں جو جیلس ہوتا ہے نا، جلنے والا. تنگ نظر، جیلس، جسے ہم عام بھاشا میں کہتے ہیں جلنے والا، یعنی حاسد کہیں گے ہم، حسد کرنے والا، جلن کرنے والا. تو ایک تنگ نظر شخص اس سے جلنے لگا. اس نے بھی شہد بیچنے کا ارادہ کیا. تو اس نے سوچا کہ یہ شہد بیچتا ہے، میں بھی کیوں نہ بیچوں، میری بھی جو ہے مقبولیت ہوگی، مجھے بھی مقبولیت ملے گی. شہد کا مٹکا لے کر وہ شہد بیچنے نکلا. وہ بات بات پر غصہ کرتا تھا. اب بتائیے، کہیں جو ایک شخص جو ہنس کر بات کر رہا ہے لوگوں سے، پیار سے سلام کر کے بات کر رہا ہے، اور ایک بات بات پر غصہ کر رہا ہے، تو لوگ کس کو زیادہ پسند کریں گے؟ جو ہنس منہ ہے اسے ہی پسند کریں گے نا. غصے والے کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو وہ بات بات پر غصہ کرتا تھا. اس کے چڑچڑے پن کی وجہ سے ایک بھی خریدار اس کے پاس نہیں آیا. یعنی وہ اتنا بد مزاج تھا. یہاں پر خوش مزاج کی جمع، وہ خوش مزاج کی جو متضاد اگر آئے گا تو وہ کیا آئے گا؟ بد مزاج. ٹھیک ہے. تو اس کے چڑچڑے پن کی وجہ سے ایک بھی خریدار اس کے پاس نہیں آیا. وہ رات کو بہت ہی مایوس ہو کر گھر واپس آیا. مایوس یعنی دکھی. تو اس کی بیوی کو جب ساری بات معلوم ہوئی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا. اب دیکھیے اس کی بیوی کیا کہہ رہی ہے، یہ بات بہت غور کرنے والی ہے. جو بد مزاج ہوتا ہے اس کا شہد بھی کڑوا ہوتا ہے. بہت سوچنے کی بات ہے کہ بد مزاج یعنی وہ بھی شہد میٹھا بیچ رہا تھا، میٹھا شہد، وہ بھی میٹھا شہد بیچ رہا تھا، لیکن اس کے پاس بھیڑ لگ رہی تھی، اور ان کے پاس ان کی غصے کی وجہ سے، بد مزاجی کی وجہ سے ان کے پاس کوئی آ کر بھٹکا بھی نہیں. کیا مطلب ہوا اس کا کہ اس کا شہد کڑوا تھوڑا ہی تھا، لیکن مزاج جو ہے انسان کا اس کو اعلیٰ بھی بنا دیتا ہے اور کمزور بھی بنا دیتا ہے. انسان کا جو مزاج ہے وہی انسان کو اٹھاتا ہے اور وہی انسان کو گرا بھی دیتا ہے. تو اس بات کو خاص دھیان رکھیں گے کہ ہمیں اپنے مزاج میں جو ہے ہمیں نرمی لانی چاہیے. ہمیں دوسروں سے بہت ہی خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، اور اس طرح سے چڑچڑے پن سے یا کسی سے بد مزاجی سے اگر ہم بات کریں گے یا غصے سے بات کریں گے تو کوئی بھی ہمیں پسند نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اگلی حکایت دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ علم لازوال دولت ہے. لازوال یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا. لازوال کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا یا کبھی نہ ختم ہونے والی دولت. ٹھیک ہے. ایک دانا کہتے ہیں عقل مند. ٹھیک ہے. پھر سے سنیں گے. دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند. ایک دانا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا تھا کہ اے میرے جگر کے ٹکڑوں، علم و ہنر حاصل کرو، کیونکہ
دنیاوی دولت اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ چاندی سونا چوری ہو سکتا ہے، سفر میں تلف ہو سکتا ہے یا خرچ ہو سکتا ہے، لیکن علم ایک لازوال اور بڑھنے والی دولت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہتے تھے وہ دانا؟ میں نے بتایا آپ کو عقل مند، ایک عقل مند انسان اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کرتا تھا کہ علم و ہنر حاصل کرو، یعنی علم حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی دولت، یہ جو نوٹ پیسے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو روپے پیسے ہوتے ہیں، یہ سب یہ زوال ہونے والی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم خرچ کر دیں گے تو ختم ہو جائے گی نا، لیکن علم ایسی دولت ہے جس کو ہم جتنا خرچ کرتے ہیں وہ اتنا ہی بڑھتا ہے۔ یعنی مجھے چلیے میں ہی آپ کو بتا دوں کہ اگر میں یہ نہ بتاؤں آپ کو کہ لازوال کیا چیز ہے یا دانا کیا چیز ہے، تو ایک دن کیا ہوگا کہ میں جب تک اسے آپ تک شیئر نہیں کروں گی، یا اس چیز کو بار بار اس کو شیئر نہیں کروں گی، تو یہ ایک دن ایسا ہوگا کہ سب بھول جاؤں گی میں کہ کون سے لفظ کو کیا میننگ ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ میں آپ ہی کی زبان میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو آپ کی بکس ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں ان کو آپ پڑھتے رہیے، کیونکہ جتنا آپ پڑھیں گے اتنے ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر ان کو رکھ دیں گے ایک سائڈ تو آپ کو یاد ہے یا جو آپ نے سیکھا ہے اس کو بھی بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہی یہ مطلب ہے کہ دنیاوی دولت اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ اعتماد یعنی بھروسہ، اعتماد کہتے ہیں بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ چاندی سونا چوری ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، سونا چاندی، یہ تو چوری ہو سکتا ہے۔ سفر میں تلف ہو سکتا ہے، تلف یعنی خرچ ہو سکتا ہے یا تلف یعنی چوری ہو سکتا ہے یا پھر خرچ ہو سکتا ہے۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں، چاندی سونا چوری ہو سکتا ہے، سفر میں تلف ہو سکتا ہے، یعنی کہ برباد ہو سکتا ہے، ڈیمیج ہو سکتا ہے یا خرچ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خرچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم ایک لازوال اور بڑھنے والی دولت ہے۔ لازوال کبھی نہ ختم ہونے والی اور بڑھنے والی، یہ ایسی دولت ہے جو جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتی ہے۔ صاحب علم اگر دنیاوی دولت سے محروم ہو جائے تو وہ پرواہ نہیں۔ صاحب علم یعنی جس کے پاس علم ہے اس کو ہم صاحب علم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، صاحب علم اگر دنیاوی دولت سے محروم ہو جائے تو پرواہ نہیں۔ اگر دنیا کی دولت اسے نہ ملے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو کما لے گا، پھر سے پیسے کو جوڑ لے گا، جمع کر لے گا، لیکن کیونکہ وہ علم جیسی لازوال دولت کا مالک ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے پاس ایسی دولت ہے۔ اگر اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، سونا چاندی پیسے یہ نہیں ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جہاں جاتا ہے عزت پاتا ہے۔ دیکھیے، علم والا انسان، دانشور انسان جہاں بھی جاتا ہے وہ عزت ملتی ہے اس کو۔ اس کے برعکس بے علم مفلس بھیک مانگتا ہے۔ برعکس کہتے ہیں اپوزٹ، کہتے ہیں نا اپوزٹ، اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ میں بے علم، جس کے پاس علم نہیں ہے، بے علم کہیں گے جس کے پاس علم نہ ہو۔ مفلس کہتے ہیں غریب، مفلس غریب، تو اس کے برعکس بے علم جو ہے وہ مفلس بھیک مانگتا ہے اور ذلت اٹھاتا ہے۔ ذلت یعنی بے عزتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملک شام پر کوئی افتاد پڑی، لوگ گھروں سے بھاگ نکلے اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ علم و ہنر سے بہراور کسان زادے بادشاہ کے وزراء بن گئے۔ دیکھیے کیا کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ ملک شام پر کوئی افتاد پڑی، افتاد یعنی کوئی آفت آ گئی، لوگ گھروں سے بھاگ نکلے اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ علم و ہنر سے بہراور کسان زادے بادشاہ کے وزراء بن گئے۔ وزیر کی جمع ہے یہ وزراء، وزیر ایک وزیر اور وزراء بہت سارے وزیر، وزراء بن گئے اور وزراء کے جاہل لڑکے دیہات میں بھیک مانگنے لگے۔ اور بتائیے، اور جو وزراء تھے جو واقعی میں وزیر تھے ان کے لڑکے کیسے تھے؟ جاہل تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ وہ دیہات میں بھیک مانگنے لگے۔ یعنی جو عقل مند تھے، جو علم و ہنر والے تھے، وہ کیا ہوا؟ بادشاہ کے وزراء بن گئے، وزیر بن گئے، اور جو بیچارے واقعی وزیر تھے ان کے کیا ہوا؟ ان کے بیٹے جو تھے لا علمی کی وجہ سے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو دیکھیے یہ دو ایسی حکایات تھیں، دو ایسے سبق آموز قصے تھے جو آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کیے۔
یعنی ان سے آپ کو کچھ تو سبق ملا ہی ہے کہ پہلے قصے سے کیا سبق ملا کہ ہمیں خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور دوسرے قصے سے کیا سبق ملا کہ علم کیسی دولت ہے، لازوال دولت ہے، تو ہمیں ہر حال میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں یہ قصے آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔